ایک شخص تپتے ہوئے صحرا میں اپنے اونٹ کے ساتھ سفر کر رہا ہوتا ہے، جو کہ اونٹ جس پہ اس کا سارا سامان لدا ہوا ہے، سارا پروویژن موجود ہے، اور وہ ایک مقام پہ رکتا ہے ریسٹ لینے کے لیے تھوڑا سا، تاکہ آرام کر سکے۔ اتنے میں وہ جب آرام کر رہا ہوتا ہے تو آرام کرتے ہی جیسے اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ وہاں موجود نہیں ہے۔ تو اسے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے، اور وہ ایک غم کی کیفیت میں چلا جاتا ہے کہ اب کیونکہ ظاہر ہے سارا سامان جو ایک پورا ایک اس کی جو پوری زندگی منحصر تھی وہ اس اونٹ پہ تھی، کیونکہ سارا پروویژن اس کا اس اونٹ پہ لدا ہوا تھا۔ جب وہ یہ چیز دیکھتا ہے کہ اب وہ اونٹ وہاں موجود نہیں ہے تو وہ ایک طرح سے زندگی کی آس کھو دیتا ہے۔ جب وہ اپنا اونٹ دوبارہ سے اسی جگہ واپس پاتا ہے تو اس کنڈیشن میں اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ وہ خوشی کی سٹیٹ میں اس کی زبان سے الفاظ نکل آتے ہیں کہ اے اللہ، میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ جبکہ اس نے کہنا یہ ہوتا ہے کہ اللہ، میں تیرا بندہ اور تو میرا رب۔ تو آؤٹ آف اس کی ہیپینس وغیرہ، اس کی اتنی زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے کہ وہ خوشی میں اپنی حواس کو بیٹھتا ہے اور اس طرح کے الفاظ کہہ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو اس سے بھی کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے جب ایک انسان گناہ گار شخص جب اللہ سے توبہ کے لیے رجوع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ آج کل رمضان کا مہینہ بھی چل رہا ہے، تو یہ مہینہ ہی forgiveness کا مہینہ ہے، خاص طور پہ اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کا مہینہ ہے۔ اس وقت ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتوں کا نزول بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ ایک اور حدیث میں بھی ایک ذکر کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ایک مسجد میں تشریف لے گئے، اور وہاں پہ ممبر پر جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا انہوں نے اور آمین کہا، تو جس پر صحابہ جو ہیں وہ they were surprised to see کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم saying آمین. تو they asked یا رسول اللہ کہ آپ نے آمین کس چیز پہ کہا؟ تو جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم replied کہ جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے ایک دعا کی کہ برباد ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کے اندر اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ لہٰذا اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہمیں احساس ہو جانا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ خاص طور پہ ایسا بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر ہم اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکیں، کیونکہ یہ پورے سال میں ایک ہی مہینہ ہمیں اس طرح کا پیکیج ملتا ہے جس میں ہم ہر لحاظ سے، اپنی نمازوں کے لحاظ سے، اور اوور آل ایک انوائرمنٹ ایسا ہوتا ہے جس میں ہم گناہ بھی نہیں کر رہے ہوتے، اور ایک ریپینٹنس کا، اور اوور آل انسان اپنی آپ کو، اپنی شخصیت کو بھی بہتر بنا رہا ہوتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ ہم نے اپنے آپ کو اس مہینے میں بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے، اور ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ چاہے ہم سے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو جائیں، چاہے بار بار ریپیٹ ہو ایک ہی چیز، چاہے وہ چیز مستقل ہوتی جائے، لیکن ہم نے معافی طلب کرتے رہنا ہے، ریپینٹنس کرتے رہنی ہے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے رہنا ہے، اور وہ گناہ جو ہے ہمیشہ آپ کو کھٹکتے رہنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ایک ایسی سٹیٹ میں آ جائیں، کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ آپ مایوس ہو جاتے ہیں کہ ایک چیز بار بار جب ہوتی ہے گناہ، آپ سے جب بار بار سرزد ہوتا ہے گناہ، تو آپ پھر ایک ڈینائل اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں کہ اب محض مجھ سے تو یہ گناہ کور ہی نہیں ہو پا رہا، میں تو اس چیز سے چھٹکارا ہی حاصل نہیں کر پا رہا، لہٰذا مجھے جو ہے اب میں کس منہ سے اللہ کے پاس جاؤں، میں کس منہ سے اللہ کو رجوع کروں، کہ کس منہ سے اللہ کو اپنا چہرہ دکھاؤں کہ میں وہی گناہ بار بار کر کے آپ کے پاس آ جاتا ہوں۔ May Allah subhanahu wa ta'ala forgive all of our sins. Until next time, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔